ایک طرف سیاسی عدم استحکام ہے اور دوسری طرف ملک کی معیشت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی ہے، کیونکہ حکومت مشکل فیصلے کر کے IMF پروگرام کی بحالی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے عمران خان بھی مان رہے ہیں کہ IMF پروگرام میں جانے اور سخت فیصلے کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، مگر مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ سخت فیصلے اور معیشت کی بقا صرف نئے الیکشن کے بعد نئی حکومت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اور آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پھر دعویٰ کر دیا ہے کہ سعودی عرب سے $3 ارب چند دن میں آ جائیں گے۔ اب سے 1 ماہ پہلے بھی اسحاق ڈار نے ہمارے پروگرام میں دعویٰ کیا تھا کہ 2 ہفتے میں سعودی عرب سے $3 ارب آ جائیں گے۔ آج اسحاق ڈار نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ IMF پروگرام پورا کریں گے اور اب 9th اور 10th ریویو کو ملا کر IMF سے پیسے ملیں گے۔ 9th اور 10th ریویو مجھے اب یہ لگتا ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی کمبائنڈ، کیونکہ 31 دسمبر گزر گیا ہے، اب یہ 9واں آگے کریں، پھر جائیں، پھر آئیں، میرا خیال ہے but obviously it is up to them. I would do my best inshallah with my team that we complete the second program also. مگر IMF سے پیسے لینے کے لیے سخت فیصلے کرنے ہیں اور وہ عمران خان کے مطابق الیکشن کے بعد ہی ممکن ہے۔ اس وقت پاکستان جو فیس کر رہا ہے وہ سب سے خوفناک سیناریو فیس کر رہا ہے۔ پہلا قدم اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے، یہ جو کوگمائر کے اندر جو سارے پھنستے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، IMF پہ جانا پڑے گا۔ تو ان کی کنڈیشنالٹیز اور یہ جب IMF نے ان سے کہنا مشکل فیصلے کرو، یہ ان کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ راستہ سب سے پہلا وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن۔ پھر جب وہ مینڈیٹ سے آئے تو اس کے جب پبلک اس کے پیچھے کھڑی ہو تو وہ پھر مشکل فیصلے کرے۔ ہمارے ساتھ وفاقی وزیر اور نون لیگ کے رہنما احسن اقبال صاحب موجود ہیں۔ احسن اقبال صاحب بہت شکریہ۔ احسن اقبال صاحب آج آپ نے بھی اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کی، کل تحریک انصاف نے آپ کے 8 ماہ کو چارج شیٹ کیا، آج آپ نے ان کے 4.25 سال کو چارج شیٹ کیا۔ بٹ دا پرابلم از واقعی فیصلے کرنے ہیں، مگر آپ لوگ فیصلے نہیں کر رہے ہیں، تو کیا واقعی الیکشن حل ہے جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اور آپ وہی سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ نہیں ہے کہ IMF کے پروگرام میں داخل ہونا ہے یا نہیں ہونا، ہم آلریڈی IMF کے پروگرام میں شامل ہیں۔ خان صاحب IMF کے پروگرام سے ہمیں نکال گئے تھے اور ہمیں کافی سخت فیصلے کیے اور IMF کے پروگرام کو بحال کیا۔ بات یہ ہے کہ جو خان صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ ملک ایک کوگمائر میں ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک 6 مہینے کے اندر یہ کوئی ایک گاؤں یا بستی تو نہیں ہے جس کی معیشت 6 مہینوں کے اندر کوگمائر میں آ جائے۔ اس کو کوگمائر میں پھینکنے کے لیے 4 سال اوور ٹائم خان صاحب نے کام کیا ہے۔ 2017-18 میں پاکستان میں ایک فیل گڈ فیکٹر پیدا ہو گیا تھا، سی پیک جو ہے وہ جوبن کے اوپر جا رہا تھا، پاکستان کی اکانومی گرو کر رہی تھی۔ اب خان صاحب نے 2018 میں آ کے ان تمام پالیسیز میں کیڑے نکالے، پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کی کہ ہم بہت کرپٹ ملک ہیں، ہم بہت منی لانڈرنگ کرتے ہیں۔ پاکستان سے غیر ملکی سرمایہ کار بھاگ گئے، چائنیز سرمایہ کار چلے گئے اور پاکستان کو وہ ایک لال کے اندر یا ایک کساد بازاری کے نتیجے میں پہلے سلو ڈاؤن کیا اور اس کے بعد پھر پاکستان کی معیشت کے جو فیصلے انہیں کرنے چاہیے تھے، جب انٹرنیشنل سطح کے اوپر تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی تھیں، انہوں نے اپنی ڈوبتی کشتی کو دیکھ کے ملک کے اندر ایک چھید کر دیا جس سے کہ ہم اس کرائسس میں پھنس گئے۔ مگر ایسے نہیں بات سکتے کہ آپ کو موقع ملا نا، اب 8 ماہ کا ٹائم بہت ہوتا ہے اور آپ لوگ ظاہر ہے یہ سارے حالات دیکھ کر آئے تھے اور آپ پلاننگ منسٹر رہے ہیں، معیشت کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس وقت تو ڈیولپمنٹ فنڈ کے بھی پیسے نہیں ہیں، $5.8 ارب کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، آپ متعدد دفعہ وزیر رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اتنے مشکل حالات کبھی نہیں تھے، مگر آپ فیصلے نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں، فیصلے ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ فیصلے کریں گے، لیکن ہمارا اتنا تو حق ہے کہ ہم کوشش کریں کہ فیصلوں کو ہم نیگوشیٹ کریں جس حد تک ملک کے مفاد میں ہے، لیکن اس کے بارے میں پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں، فارن فائنانس منسٹر کہہ چکے ہیں، ہم سب کہہ چکے ہیں کہ ہم IMF کے ساتھ جو پروگرام ہے اسے مکمل کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، آج فائنانس منسٹر نے 2 ٹوک انداز میں کہا ہے کہ جون کے اندر وہ بہت قابل اطمینان سطح کے اوپر آ جائیں گے، ہم پاکستان کے لیے فائنینسنگ کو ارینج کر رہے ہیں۔ لیکن شاہزیب، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی اس وقت ہم تھیراپی کر رہے ہیں، اگر پاکستان ایک بہت کرائسس سے گزر رہا ہے، جو عمران خان صاحب کا فارمولہ ہے کہ فوراً الیکشن کرا دیے جائیں، تو کیا ہمارے پاس اتنی پسلی خان صاحب نے چھوڑی ہے کہ اس سطح پہ ملک 4 مہینے کے لیے بے یقینی میں چلا جائے، ملک کے پاس کوئی حکومت نہ ہو چونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کوئی پالیسی فیصلے نہیں کر سکتی؟ پھر خان صاحب خود ہی آئینی ادارہ ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، اس کے ذریعے فیصلہ کر کے گئے ہیں کہ اگلا الیکشن جو
جو ہے وہ نئی مردم شماری کے ذریعے ہوگا. اگر آپ اس فیصلے کو وائلیٹ کریں گے, صوبہ سندھ جو آپ کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے اس پہ اعتراض کر سکتا ہے, الیکشن ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو جائے گا. جو آپ کہتے ہیں کہ جون میں پتہ ہے کہ الیکشن اپنے وقت کے اوپر ہی ہوگا. کیونکہ آپ نے آج 7 پریس کانفرنس کی ہے وزیر خزانہ کے, اور ظاہر ہے اس سے پہلے آپ کو بریفنگ بھی اس حوالے سے ملی ہوگی, جب وہ دسمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس پیسے ہوں گے اور پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب سے بھی اس ماہ میں آ جائیں گے, چند دن میں آ جائیں گے, تو کیا آرمی چیف سے توقع ہے کہ وہ جو سعودی عرب کا دورہ ہے اس کے بعد پیسے ملیں گے سعودی عرب سے ہمیں؟ دیکھیے, پاکستان کے جو قریبی دوست ممالک ہیں انہوں نے پاکستان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ پاکستان کی اس مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوں گے اور مدد کریں گے. آرمی چیف کے جو دورہ ہے یقیناً اس سے ایک نئی قیادت ہے. پاکستان اور سعودی عربیہ کا سیکیورٹی کوآپریشن کا بھی ایک ریلیشن شپ ہے, اس میں مزید ایک تقویت آئے گی. البتہ میں یہ بات یہاں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے ایک 5E فریم ورک بھی لانچ کیا ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر سال تو اپنے دوست ممالک کو تکلیف نہیں دے سکتے. دیکھیے, پاکستان کی معیشت کا 75 سال کا اگر آپ تجزیہ کریں, ہماری کمزوری اور ناکامی صرف ایک وجہ سے ہے کہ ہم ایک ایکسپورٹ لیڈ اکانومی نہیں بنا سکے. ہماری جتنی باقی ٹرم ہے اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی ہم اگلے 5 سال کے لیے پاکستان کو ایک ایکسپورٹنگ نیشن بنانے میں پورا ایک سٹرکچرل ریفارم کا پروگرام لے کر آئے ہیں. اس کے ذریعے وہی مستقل حل ہے. ہم ڈالر کنزیوم کرتے ہیں لیکن ڈالر ارن نہیں کرتے. ہمیں ڈالر کمانے کی صلاحیت ایکسپورٹ کے ذریعے بڑھانی ہے, اور پاکستان کے ایگریکلچر سے, پاکستان کی انڈسٹری سے, پاکستان کی مائننگ سیکٹر سے, ان میں بے پناہ اپرچونٹی ہے ایکسپورٹ کو بڑھانے کی. اسی کے اوپر ہم توجہ دے رہے ہیں, اور اسی طرح آئی ٹی سیکٹر جو کہ پاکستان کی نوجوان آبادی کا ایک بہت بڑا ڈیویڈنڈ ہے, اس کے ذریعے ہم اس میں بھی بہت فوکس کر رہے ہیں. ویسے بیماری کی تشخیص آپ نے ظاہر درست کی ہے. پاکستان کا جو اس وقت مسئلہ ہے وہ ڈالر کے لیکویڈیٹی کرائسس ہے, وہ ایکسپورٹ سے حل ہوگا, مگر اب مسئلہ یہ ہے اس میں اقدامات نظر آئے. جیسے آپ اقدامات ایسا لگتا ہے جو آپٹکس والے ہیں, 8:30 بجے مارکیٹس بند کر دو, 10 بجے شادی ہالز بند کر دو, 2 صوبوں نے منع کر دیا, اس کے بعد پتہ نہیں یہ کرنا کیا ہے. سندھ میں بھی اس پر عمل نہیں ہوا تھا. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ زیادہ بہتر نہیں ہے, ہمارے ساتھ کیپیسٹی پیمنٹ کے بھی مسئلے ہیں کہ آپ 8 بجے کے بعد کہتے ہیں کہ جی فی یونٹ 10 گنا زیادہ قیمت ہوگی, جس نے کھولنی ہے دکان کھولے, جس نے ہال چلانا ہے چلائے. جی شاہزیب, وہ بھی سیکنڈ فیز کے اندر وہی ہے. ہم پہلے فیز کے اندر نہیں چاہتے کہ کسی قسم کے سخت اقدامات ہوں, لوگوں کو کنونس کریں گے تاکہ ان کا بائی ان لیں. دیکھیے, اس کی 2 اہمیت ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو انرجی کرائسس ہے, تمام دنیا نے ان پروٹوکولز کو فالو کیا ہے. ہم کوئی آئل پروڈیوسنگ کنٹری نہیں ہے کہ جس کے پاس ان لمیٹڈ آئل ہے اور ہم جتنی مرضی بجلی چلائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بزنس مین اور ٹریڈر کو اس چیز کا احساس کرنا پڑے گا کہ اگر برطانیہ یہ عیاشی افورڈ نہیں کر سکتا, جرمنی نہیں کر سکتا, فرانس نہیں کر سکتا, امریکہ نہیں کر سکتا, تو کیا پاکستان اس سے زیادہ ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو دنیا میں ترقی کرنے والی قومیں ہیں وہ جلدی سوتی ہیں اور جلدی جاگتی ہیں. یہ جو لائف سٹائل ہے کہ ہم رات 2 بجے تک جاگتے ہیں اور صبح 12 بجے تک سوتے ہیں, ہمیں اسے بھی بدلنا پڑے گا. جیسے پنجاب میں شہباز شریف صاحب نے شادیوں کے فنکشن کو ریگولیٹ کیا تھا اور لوگ اس کے بعد اس کو اپریشیٹ کرنے لگ گئے, تو ہمیں اپنے بیہیویئر چینج بھی لے کر آنے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ کے کلچر کے ساتھ مطابقت رکھیں. اور آپ کنونسڈ ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی جو آپ وزراء کو بتایا جا رہا ہے کہ جی آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ہم کنٹینیو کر لیں گے اور واقعی ہمارے پاس جون تک پیسے بھی آ جائیں گے, سعودی عرب سے بھی پیسے آ جائیں گے, کنونسڈ ہیں؟ کیونکہ ابھی تک یہ دعوے ثابت ہوئے ہیں, عمل درآمد نہیں ہوا ان پر. نہیں, اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ معلومات ہمارے پاس ہیں اس وقت پاکستان کے جو مذاکرات چل رہے ہیں وہ بھی آن ٹریک ہیں, اور ہم کمیٹڈ ہیں کہ ہم نہ صرف یہ کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں بلکہ پاکستان کے اپنے مفاد میں, اس لیے نہیں کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے, جو بھی سٹرکچرل ریفارمز ہیں وہ ہم نے کرنی ہیں. کچھ ہم الیکشن سے پہلے کریں گے اور کچھ جو دور رس ہیں وہ الیکشن کے بعد کریں گے. اب ہمیں پچھلے 75 سالوں کا جو بھی ہمارے اوپر بوجھ ہے اسے اتارنا ہے, اور ملک کو ہمیشہ 4-5 سال بعد 10 سال بعد اس سطح پہ نہیں لانا کہ ہم اپنے قرضے رول اوور کرا رہے ہوں, ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہوں. ہم نے جو ویژن 2025 بنایا تھا, اگر اسے 2018 میں ڈسرپٹ نہ کیا جاتا تو آج پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا. یہ جو پولیٹیکل ڈیزاسٹرز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, جو انسٹیبلٹی آتی ہے, اس کی آج ہم قیمت ادا کر رہے ہیں.